میں تو پنجتن کا جب اس کائنات کا کوئی وجود نہ تھا، جب زمین و آسمان، چاند و ستارے، نہ حضرت آدم الغرض اس کائنات ارض و سما میں کوئی چیز نہیں تھی، کسی کا وجود بھی نہ تھا، ایک ذات رب لم یزل کی تھی۔ جب اس خالق کی ایک ذات تھی، اس نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب مجھے چاہت ہوئی کہ میرا ذکر کرنے والا کوئی ہو، میرا کوئی ذکر کرے، اس کائنات میں کوئی اور چیز موجود نہ تھی، تو سب سے پہلے خالق کائنات نے مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی تھی۔ جب اس نے مصطفیٰ کریم کو چاہا، یہ ہوئی اللہ رب العالمین کی چاہت، مصطفیٰ کریم کی ذات، حضور کا محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب قرآن کو دیکھے، ہر مقام پر رب لم یزل فرماتا ہے اگر میری اطاعت چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرے۔ گویا اب یوں اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ خالق کائنات گویا یوں فرما رہا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو میری محبت مل جائے تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو میری اطاعت نصیب ہو تو وہ بندہ پہلے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں تو وہ پہلے میرے محبوب کو خود کا محبوب بنا لے۔ جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضور کے بغیر اللہ کی ذات نہیں ملتی، تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ خالق کائنات کی چاہت مصطفیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کا قرب مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر نہیں ملتا، تو جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا حضور کے بغیر خالق کائنات کی ذات نہیں مل سکتی، تو اب پوچھتے ہیں محبوب آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصواعق المحرقہ میں یہ روایت موجود ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اور میری ذریت کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب تر نہ بنا لے۔ گویا اگر کوئی اپنی اولاد سے بڑھ کر حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، حضرت علی و فاطمہ سے محبت نہیں کرتا، اور جو شخص خود کی ذات سے میری ذات کو محبوب نہیں بناتا، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔